انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند نذرانِ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فارق حق و باطل امام الہدا، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، آج یکم محرم الحرام ہے اور آج کا دن امیر المؤمنین غیظ المنافقین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک وصف کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں، اور وہ ہیں حضرت عمر کا فاروق ہونا۔ یعنی آج کا ٹاپک گویا یوں ہے، فاروق اعظم فارق حق و باطل، یعنی فاروق اعظم حق اور باطل میں فرق کرنے والے کیسے۔ تو میری درخواست ہے کہ آپ حضرات نہایت ہی توجہ کے ساتھ گفتگو کو سنیں گے تو اخیر میں ہم سب مل کر کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ سارے صحابہ کرام ہدایت کے ستارے ہیں، سارے ہی صحابہ کرام راہ جنت میں ہمارے مقتدا اور پیشوا ہیں، سارے ہی صحابہ راہ مستقیم کے رہبر اور رہنما ہیں، لیکن سارے صحابہ کرام میں حق اور باطل میں فرق کرنے کی خصوصی شان اللہ رسول نے حضرت عمر کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت عمر کو فاروق کا خطاب کب اور کیسے ملا؟ خود حضرت عمر سے پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کو فاروق کا لقب کب اور کیسے ملا؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ فاروقی میں عرض کیا، لِأَيِّ شَيْءٍ سُمِّيتَ الفاروق، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو فاروق کا خطاب کیوں دیا گیا؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ایمان لانے سے 3 دن پہلے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے، اور ان کے ایمان لانے کے 3 دن بعد دار ارقم میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کے میں اسلام میں داخل ہو گیا۔
اور میرے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی نے 40 کی گنتی مکمل کر دی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھڑی اور جس وقت میں ایمان لایا اسی وقت میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسنا علی الحق، آقا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلا والذی نفسی بیدہ انکم علی الحق ان متم و ان حییتم۔ سرکار نے فرمایا میرے عمر تم جیو یا دنیا سے جاؤ، ہر حال میں تم حق پر ہو۔ ان متم و ان حییتم، جب تک تم جیو تب تک بھی تم حق پر، اور جب تم دنیا سے جاؤ تب بھی تم حق پر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا ففیم الاختفاء، حضور جب ہم حق پر ہیں تو پھر یہ اللہ کی عبادت چھپ کر کیوں کریں؟ اس وقت تک صحابہ کرام کے لیے اللہ کی جانب سے حضور کے وسیلے سے یہی حکم آیا تھا کہ انہیں کھلے عام عبادت کی اجازت نہیں تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا جب ہم حق پر ہی ہیں ففیم الاختفاء، تو پھر ہم چھپ کر کے عبادت کیوں کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا حضور اب ہم باہر نکلیں گے، اور پھر اسی وقت اسی دن دار ارقم سے 2 صفیں لگ گئی مسجد حرام تک۔ ایک صف میں سب سے آگے امیر حمزہ تھے، اور حضرت عمر فرماتے دوسری صف میں سب سے آگے میں عمر چل رہا تھا، اور یہ 2 صفیں دار ارقم سے چلتی ہوئی حرم میں داخل ہو گئی۔ اور جب مکہ کے کافروں نے اور مشرکوں نے پہلی مرتبہ سارے مسلمانوں کے ساتھ مجھے اور حمزہ کو اس حالت میں دیکھا تو انہیں اتنا صدمہ اور رنج ہوا کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انہیں اتنی تکلیف ہوئی کہ آج یہ کیا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اس دن ہم نے حرم میں کھل کر ظاہری اعتبار سے اللہ کی عبادت کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فسمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ الفاروق، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی دن مجھے فاروق کا خطاب عطا فرمایا۔ فرق اللہ بی بین الحق والباطل، اس لیے کہ اللہ نے اس دن میرے وجود سے حق باطل میں فرق کر دیا۔ تو یہ ہے حضرت عمر کا فاروق ہونا کہ آپ کے ذریعہ حق اور باطل میں یوں فرق ہو گیا۔ اور اسی لیے دوسرے مقام پر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں جبریل آئے ہوئے تھے، اور اتنے میں حضرت عمر آئے تو جبریل نے کہا حضور یہ آپ کے بھائی عمر آ رہے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل کیا تم آسمان والے بھی عمر کو جانتے ہو؟ الہ اسم فی السماء کما لہ اسم فی الارض، کیا جس طریقے سے عمر کا زمین میں نام ہے تو آسمانوں میں بھی عمر کا نام ہے؟ عمر کا جس طرح زمین میں نام ہے تو کیا عمر کا آسمانوں میں بھی نام ہے کہ تم بھی جانتے ہو عمر کو؟ تو جبریل امین کہتے ہیں والذی بعثک بالحق،
حضور اس رب کی قسم جس رب نے آپ کو حق نبی بنا کر بھیجا، ان اسمہ فی السماء اشہر من اسمہ فی الارض، حضور عمر کے زمین والے نام سے زیادہ اللہ نے آسمانوں میں نام مشہور کیا ہے۔ اسمہ فی السماء الفاروق، زمین میں تو ان کا نام عمر ہے، آسمانوں میں ہر فرشتہ انہیں فاروق کے لقب سے یاد کرتا ہے۔ آسمانوں میں ان کا لقب فاروق ہیں۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کسی نے پوچھا کہ حدثنا عن عمر بن الخطاب، اے علی آپ عمر کی کچھ حالت بتائیں، تو مولا علی فرماتے ذاک امرؤ سماہ اللہ الفاروق، عمر وہ ہیں اللہ نے جن کا نام فاروق رکھا ہے، کیونکہ فرق بہ بین الحق والباطل، یہ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے عمر کی وجہ سے حق اور باطل میں فرق کر دیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کا فاروق ہونا یہ اللہ نے خطاب دیا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خطاب دیا، اس کی بشارت جبریل امین نے آ کر سنائی، اور اسی نام کے چرچے عمر کے آسمانوں میں ہیں، اور اسی نام کی گواہی مولا علی بھی دے رہے ہیں، اور ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ بھی دے رہی ہیں۔ جب سب ان بارگاہوں سے انہیں فاروق کا خطاب ملا تو آج تک امت انہیں فاروق اعظم تسلیم کر رہی ہے کہ یہ فاروق اعظم ہیں، یعنی حق اور باطل میں سب سے بڑا فرق کرنے والی ذات عمر کی ہے ساری امت میں، کہ انہوں نے حق اور باطل میں یوں فرق کیا ہے۔ اب یہ بات قابل توجہ ہے کہ عمر نے وہ کون سا کام کیا کہ جس کی وجہ سے انہیں حق اور باطل میں فرق کی حیثیت سے فاروق کا خطاب ملا؟ انہوں نے وہ کیا کام کیا کہ جنہیں فاروق کا خطاب بار بار دیا گیا؟ تو وہ ساری فہرست جب ہم پڑھیں گے نا تو پھر سنی عقیدہ ہمیں کھل کر سامنے نظر آئے گا کہ وہ جو حق اور باطل میں عمر نے فرق کیا ہے، اگر اس فرق کو آج امت سمجھ لیں تو انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہر باطل فرقے کا رد بھی عمر نے کیا ہے، اور اہل سنت کے عقیدے کو پناہ عمر نے دی ہے، اور یوں عمر نے عقائد کی سطح پر بھی حق اور باطل میں فرق کر دیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاروق ہونا یہ ایک جہت ہے۔ ابھی میری تمہید کا ایک جز ہوا، ابھی میں نے 2 جز اس پر اور پیش کرنے ہیں، اور پھر میں اس کے اوپر کچھ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ ایک بات کہ حضرت عمر فاروق ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والے۔ اب دوسری شان حضرت عمر کی سنیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے تو آپ کے ذریعہ حق باطل کا فرق جو واضح ہوا وہ کس طرح واضح ہوا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما اسلم عمر قال المشرکون، کہ جس دن حضرت عمر اسلام لائے قال المشرکون، تو مشرکین بول پڑے قد انتصف القوم من اليوم، آج تو مسلمان 40 ہوئے ہیں اور ہم ہزاروں میں ہیں، مگر آج عمر کے مسلمانوں میں جانے سے ہم اور وہ آدھے آدھے ہو گئے۔ اگر بات سمجھ میں آئی ہے تو کہو سبحان اللہ۔ یعنی ادھر 40 ہیں، ایک طرف بات آپ یوں سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک طرف 5 بندے اور دوسری طرف 5000 ہیں، اور ان 5 میں کوئی ایک بندہ مل گیا اور وہ 6 ہو گئے، اور ادھر گنتی کے 6 ہیں اور ادھر 5000 ہیں،
اور اس ایک کے اس 5 میں ملنے سے یہ 5000 کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری طاقت آج تو برابر ہو گئی. یعنی عمر کے ملنے سے اسلام اور حق کی طاقت کتنی بڑھ گئی کہ جو مد مقابل تھے وہ بول پڑے کہ آج تو ہم اور مسلمان آدھے ہو گئے. یہ ہے حضرت عمر کے ذریعہ حق اور باطل میں فرق ہونا. یہ ہے ان کے ذریعہ حق کا غالب آنا. اور اسی پر بس نہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو بڑی پیاری بات کہتے ہیں، فرماتے ان کان اسلام عمر لفتحا، عمر کا اسلام قبول کرنا ہی اسلام کی فتح ہے. عمر نے اسلام قبول کیا، یہی اسلام کی فتح ہے. عمر اسلام میں آ گئے کہ اسلام نے فتح شروع کر دی، اسلام فاتح بن گیا. عمر کے ایمان لاتے ہی اسلام فاتح بن گیا. اور آگے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واللہ ما استطعنا ان نصلی بالبیت، وفی روایت آخر ان نصلی عند الکعبۃ ظاہرین حتی اسلم عمر. فرماتے ہیں ہمیں کھلے عام عبادت کرنے کی طاقت نہیں تھی، مگر عمر اسلام لائے تو ہم نے کھل کر عبادت کا آغاز کر دیا. یہ ہے حق غالب آ گیا عمر کے ذریعہ. یہ ہے حق اور باطل میں فرق ہو گیا عمر کے ذریعہ. اور اب اس کے ایک دوسرے رخ کی طرف میں آپ کی توجہ لے جاؤں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہیں. ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک. سرکار فرماتے اس رب کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، عمر تم جس رستے سے گزرتے ہو شیطان وہ رستہ ہی بدل دیتا ہے. عمر تم جس رستے سے گزرتے ہو شیطان وہ رستہ ہی بدل دیتا ہے. یہ ہے عمر کا رستہ. اور پھر میں بتاؤں گا کہ سنی رستہ کون سا ہے. جی جس پر شیطان نہیں چل سکتا وہ ہے عمر کا رستہ، اور جو ہے عمر کا رستہ وہی اہل سنت کا رستہ. ہمارے آقا علیہ السلام نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر. سرکار فرماتے ہیں کہ جناتوں کے شیاطین بھی اور انسانوں کے شیاطین بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر کو دیکھتے ہی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. جناتوں والے شیطان بھی عمر سے بھاگتے ہیں اور انسانوں والے شیطان بھی عمر سے بھاگتے ہیں. اور سرکار فرماتے ہیں یہ میں دیکھ کے تمہیں بتا رہا ہوں. انی لانظر، میں دیکھ رہا ہوں کہ جنوں والے شیطان بھی بھاگ رہے عمر سے اور انسانوں والے بھی بھاگ رہے ہیں. اور یہ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں نا کہ تمہیں خواب میں شیطان پریشان کرتا رہے تو سینے پر یا عمر لکھ دو. آج بھی ان کے نام سے شیطان بھاگ جاتا ہے. ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر. اے عمر شیطان ہر دم تجھ سے خوف زدہ رہتا ہے. شیطان ہر وقت تجھ سے خوف زدہ رہتا ہے. اور ایک اور مقام پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان حضرت عمر کے صرف نام سے ہی نہیں بھاگتا. ان الشیطان لیفر من حس عمر.
کہ بے شک شیطان عمر کی آہٹ سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ اب دیکھو آپ، سرکار فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ عمر سے شیطان بھاگتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر کے رستے پر شیطان نہیں چلتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر تو یہاں تک ارشاد فرمایا، ان الشیطان لم یلق عمر منذ اسلم الا خر لوجہہ۔ سرکار فرماتے عمر جب سے تم نے اسلام قبول کیا ہے، شیطان تمہارے سامنے سے گزرتا ہے تو سر جھکا کے گزرتا ہے، سر اٹھا کے عمر کے سامنے شیطان نہیں آتا ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں جن کے نام سے بھاگتا ہے، جن کے چلے ہوئے راستے سے بھاگتا ہے، جن کی آہٹ سے شیطان بھاگتا ہے، جن کے سامنے سے گزر ہو تو سر اٹھا کر نہیں سر جھکا کر جاتا ہے، وہ عمر۔ جب میں اس بارے میں حدیثیں ڈھونڈ رہا تھا اور کافی کچھ غور و خوض کے بعد یہ حدیثیں میں نے جمع کی، اور جب میں سوچ رہا تھا کہ چونکہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، تو اب عمر سے شیطان بھاگتا ہی ہے تو وہ ساتھ والے کا کیا بنا؟ جو ساتھ میں پیدا ہوا ہے اس کا کیا بنا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ تو یہ مسئلہ حل کر دیا مولا علی نے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی فرماتے، اور مولا علی کہتے ہیں کہ یہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ نہیں ہے، یہ ہم تمام صحابہ کا فیصلہ ہے۔ مولا علی نے یہاں جمع کا صیغہ ذکر کیا اور فرماتے انا کنا لا نرا شیطان عمر یہابہ۔ حضرت مولا علی کہتے ہم تمام صحابہ کرام یہی سمجھتے تھے کہ عمر کے ساتھ بھی جو شیطان پیدا ہوا ہے وہ بھی عمر سے خوف زدہ ہی رہتا ہے، وہ بھی عمر سے خوف زدہ رہتا ہے۔ اور وہ خوف زدہ کتنا رہتا ہے؟ مولا علی فرماتے ان یأمرہ بالخطیئۃ یعملھا، وہ تو آتا ہی ہے مس گائیڈ کرنے کے لیے، مگر عمر کے ساتھ جو آیا ہے وہ اتنا خوف زدہ رہتا ہے کہ کبھی عمر کو غلطی کا مشورہ تک نہیں دیتا۔ تو یہ ہے عمر کا فاروق ہونا کہ آپ کے ذریعہ سبیل الشیطان اور سبیل الرشاد، شیطان کے راستے اور حق کے راستے میں اتنا فرق ہو گیا کہ عمر کے راستے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ اور باضابطہ اس کی شرح میں مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ عمر کے راستے سے شیطان بھاگتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ عمر جو عمل کر کے گزر جاتے ہیں اس عمل پر شیطان نہیں آتا ہے، جس رستے پر عمر چل جاتے ہیں شیطان اس رستے پر نہیں آتا ہے۔ تو ایک ہے عمر کی شان فاروق کی یہ جلوہ گری کہ جو شیطان باطل کی طرف لے جانے کا ہی کام کرتا ہے، عمر کا نام آتا ہے تو وہ بھی بھاگ جاتا ہے۔ یہ ہے عمر کا فاروق ہونا۔ اور اب تیسرا جز تمہید کا، وہ بہت خاص ہے، اور وہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر نے ملاقات کی، تو حضرت عمر نے مصافحہ کیا تو زور سے حضرت ابو ذر غفاری کا ہاتھ دبایا حضرت عمر نے، تو حضرت ابو ذر غفاری بولے دع یدی یا قفل الفتنہ، اے فتنے کے تالے میرا ہاتھ چھوڑ دیں، یا قفل الفتنہ، اے فتنے کے تالے میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ اب حضرت عمر نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے مجھے قفل الفتنہ کہہ دیا؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے اور
چونکہ سرکار کے قریب بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ آئے تو لوگ تو پھلانگ کر کے قریب آ رہے تھے، مگر اے عمر آپ جب آئے تو آپ نے ادب کرتے ہوئے پھلانگا نہیں، بلکہ جہاں جگہ ملی وہیں دور بیٹھ گئے۔ تو اس وقت عمر اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمہاری طرف اشارہ کر کے بتایا تھا کہ لا تصیبکم فتنۃ ما دام ھذا فیکم، کہ جب تک عمر تم میں رہے گا تمہیں کوئی فتنہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس لیے میں نے تمہیں فتنوں کا تالا کہا ہے کہ تم فتنوں کے آنے والے دروازے پر لگا ہوا تالا ہو، کہ تمہاری وجہ سے امت فتنوں سے بچی ہوئی ہے، تم ان فتنوں کو آنے سے روکے ہوئے ہو۔ یہ ایک مقام ہے۔ دوسرا مقام، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سرکار کے رازدار صحابی۔ حضرت حذیفہ سرکار کے، سن رہے ہو؟ ہے توجہ آپ کی؟ جی دھیان رکھنا، اور بات اب سمجھنا تو آپ کی ذمہ ہے نا، میرا ذمہ جو ہے وہ میں پورا کر رہا ہوں کہ میں جس طرح سے بھی مجھ سے بن سکے میں بات آپ کو سمجھاؤں، مگر کچھ ذمہ آپ کا بھی تو ہے۔ تو اپنی زبانوں کو تر بھی رکھیں ذکر الہی سے، اور یہ تو صحابہ کرام نے بھی کہا اور سرکار نے بھی کہا ہے کہ جب تمہارا دل اکتاہٹ محسوس کرے تو عمر کا ذکر کر لینا، اللہ تمہارے دلوں کو سکون عطا کر دے گا۔ تو پھر یہ تو آج خاص ان کی شہادت کا دن ہے جی، تو پھر دھیان سے سنو۔ حضرت صاحب سر رسول اللہ حضرت حذیفہ، سرکار نے فتنوں کا خاص راز کا علم حضرت حذیفہ کو دیا تھا، منافقوں کا اور فتنوں کا۔ اسی لیے صحابہ کرام جب کوئی جنازہ آتا، بالخصوص حضرت عمر، تو صفوں میں دیکھتے تھے حذیفہ ہے یا نہیں ہے۔ حذیفہ کو دیکھتے تو جماعت میں شریک ہوتے جنازے والی، باقی نہیں شریک ہوتے تھے۔ تو سنیوں آج تم بھی کچھ دیکھا کرو، بھاگ بھاگ کے نہ چلے جایا کرو صفوں میں، دیکھو کہ امام کون سا ہے، دیکھو کہ جنازہ کس کا پڑھا جا رہا ہے، یہ بھی دیکھنا عمر کا رستہ ہے، اور اس رستے پر چلو گے تو یہی رستہ شیطان سے محفوظ رستہ ہے۔ یہ اب نتیجے میں بتانا شروع کر دیا ہوں، انتظار میں مت رہنا کہ وہ نتیجہ بعد میں ہی آئے گا، چونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پہنچتے پہنچتے تک آپ لوگ سوچو یار نتیجہ کب آئے گا۔ تو یہ ہے عمر کا رستہ۔ اب حضرت عمر صاحب سر رسول اللہ حضرت حذیفہ سے کہتے ہیں کہ اے حذیفہ مجھے فتنوں کے بارے میں بتاؤ۔ اب فتنوں کا تو خصوصی علم ہی سرکار نے انہیں دیا تھا، اور حضرت عمر پوچھ رہے ہیں کہ مجھے فتنوں کا علم بتاؤ۔ تو حضرت حذیفہ نے بتایا کہ آدمی اپنے بیوی بچوں، مال کے، اولاد کے، پڑوسیوں کے بارے میں بھی فتنے میں مبتلا ہوگا، مگر اس فتنے کا کفارہ نماز، روزے، صدقہ سے ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ حذیفہ میں یہ چھوٹے چھوٹے فتنے نہیں پوچھ رہا ہوں تم سے، میں کسی بڑے فتنے کی خبر تم سے پوچھ رہا ہوں۔ تو حضرت عمر سے انہوں نے کیا کہا؟ حضرت عمر نے کیا کہا؟ لیس ھذا ارید ولکن الفتنۃ التی تموج کما یموج البحر۔ اے حذیفہ میں تم سے یہ چھوٹے چھوٹے فتنوں کا نہیں پوچھ رہا، میں تم سے ان فتنوں کا پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح آئیں گے، میں ان فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ تو اب حضرت حذیفہ کا جواب سننا، دھیان سے سنیے۔ حضرت حذیفہ نے کہا امیر المومنین آپ کو اس سے کیا واسطہ، ابھی تو اس فتنے کا دروازہ بند ہے، آپ کو اس بڑے فتنے سے کیا واسطہ، ابھی وہ بڑے فتنے آئیں گے، اس کے سامنے جو دروازہ ہے وہ دروازہ بند ہے ابھی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ایکسرو ام یفتح، اے حذیفہ اب یہ بھی بتا دو کہ وہ جو دروازہ ہے فتنوں کے سامنے بند، وہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟
تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یکسر، وہ توڑا جائے گا۔ تو حضرت حذیفہ سے بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ آکان عمر یعلم الباب، اے حذیفہ کیا جس دروازے کے بارے میں تم بات کر رہے تھے کہ فتنوں کے آنے کے لیے وہ دروازہ آڑ ہے، اور جب تک وہ دروازہ بند ہے فتنے آ نہیں پائیں گے امت میں، جس فتنے کے دروازے کے بند ہونے کی تم بات کر رہے تھے، کیا عمر اس دروازے کو جانتے ہیں کہ وہ دروازہ کون ہے؟ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں نعم کما ان دون الغد اللیلہ، ہاں جس طرح سے آج رات کے بعد کل دن کا آنا یقینی ہے، اتنا ہی یقین سے عمر جانتے تھے کہ وہ دروازہ کون ہے۔ لیکن حضرت حذیفہ کو لوگ ہیبت کی وجہ سے پوچھ نہ سکے کہ اب آپ تو ہمیں بتا دیں کہ وہ دروازہ کون سا ہے، حذیفہ سے بھی لوگ نہ پوچھ سکے۔ لیکن لوگوں نے حضرت حذیفہ کے غلام سیدنا مسروق سے پوچھا کہ اے مسروق، آپ ہر دم سیدنا حذیفہ کے ساتھ رہتے، آپ کو تو کبھی نہ کبھی حذیفہ نے بتایا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ فتنے آئیں گے، اس کے لیے کون سا دروازہ بند باندھ کر کے کھڑا ہوا ہے؟ تو حضرت مسروق فرماتے الباب عمر بن الخطاب، فتنوں کے سامنے آڑ بن کر کے جو دروازہ بند ہے وہ دروازہ عمر کی ذات ہے۔ تو قفل الفتنہ بھی عمر، کہ فتنوں کے سامنے تالا جو پڑا ہے وہ بھی عمر، اور فتنوں کے سامنے جو دروازہ بند ہے وہ بھی عمر۔ اور اسی پر بس نہیں ہیں، بلکہ ایک مرتبہ کعب احبار جو کہ حضرت عمر کے دور میں اسلام لائے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تابعی ہیں، آسمانی کتابوں کے عالم ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم کی زوجہ ام کلثوم بنت فاطمہ، کہو سبحان اللہ، یہ رافضیت کا رد ہو گیا کہ حضرت عمر کا نکاح حضرت مولا علی کی اس بیٹی سے ہوا جو خاتون جنت کے پیٹ سے جن کی ولادت ہوئی، اور اس کا ذکر بخاری میں بھی ہے اور داتا صاحب نے کشف المحجوب میں بھی لکھا ہے۔ جی داتا صاحب بڑے اچھے اچھے فیصلے لکھ کر گئے، اور کمال کر دیا سرکار غریب نواز نے بھی انہی کے در پر چلا کیا تاکہ کوئی چشتی ان کے در سے ہٹ ہی نہ سکے، جہاں سے میں فیض پا رہا ہوں میرا مرید تو ان کو کہاں چھوڑ رہا ہے؟ تو آج کا کوئی چشتی ہو اور وہ یہ کہے کہ عمر کا نکاح نہیں ہوا تھا ام کلثوم سے، تو اس سے کہو کہ تو چشتی کیسا؟ چشتیوں کا امام جہاں فیض پا رہا ہے۔ انہوں نے جب کشف المحجوب میں لکھا ہے تو اسے امت نے بھی مانا ہے اور سلطان الہند نے بھی مانا ہے، اور ہر اس کو ماننا لازم ہے کہ جو حضرت خواجہ غریب نواز کے دامن کرم سے وابستہ ہے۔ اب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت کعب احبار نے کہا انکی علی باب من ابواب جہنم او من ابواب النار، کہ اے ام کلثوم تو جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے پاس رہتی ہے، اور حضرت عمر کو باب النار کہا تو ان کے مزاج کے خلاف تھا، ناراض ہوئی، حضرت عمر کو بتایا، اور یہی بات عبداللہ ابن سلام نے حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے بھی کہی، اور جس طرح ام کلثوم زوجہ عمر ابن خطاب نے عمر سے کہا، اسی طرح عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد عمر ابن خطاب سے کہا کہ مجھے عبداللہ ابن سلام نے یوں کہا کہ آپ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہیں، اور ام کلثوم فرماتی ہے مجھے کعب احبار نے کہا کہ عمر جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہیں۔ تو حضرت عمر دونوں کے پاس گئے اور کہا میں پوچھوں گا ان سے کہ وہ مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ مجھے تو جنتی اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرار دیا ہے، تو مجھے کوئی جہنم کے دروازے پر کیسے کہہ دیں؟ تو حضرت کعب احبار نے اور عبداللہ ابن سلام نے دونوں نے کہا کہ اِنَّا لَنَجِدُكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ
علی باب من ابواب جہنم تمنع الناس ان یقعوا فیہا. حضرت کعب احبار کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ہم نے اللہ کی کتاب میں دیکھا ہے کہ اے عمر تم جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر کھڑے ہو اور تم لوگوں کو جہنم میں گرنے سے روک رہے ہو. تمہاری وجہ سے لوگ رکے ہوئے ہیں، گر نہیں رہے ہیں. اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ اے عمر فَجَهَنَّمُ مُغَلَّقَةٌ، عمر میں نے تم کو یہ کہا کہ تم جہنم کا تالا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تم زندہ ہو جہنم پر تالا لگا ہوا ہے. اور فتحت اقفال جہنم، اور اے عمر جب تمہارا وصال ہوگا تو جہنم کے دروازے کھل جائیں گے. تو اب دیکھو آج بھی لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں نا، آپ سے بھی کہہ رہے ہیں اور آپ بھی سن رہے ہیں کہ امت میں بڑے فتنے آ گئے. جی امت میں فتنہ پروری آ گئی. تو میں کہتا ہوں ان فتنوں کے آنے سے پہلے جنہوں نے بند باندھا تھا، آؤ اس بند پر آ جاؤ تو فتنوں سے بچ جاؤ گے. کل عمر نے فتنوں کو آنے سے روکا تھا، قفل الفتنہ بن کر، علی باب من ابواب النار بن کر کے. عمر نے جن فتنوں کو آنے سے روکا تھا دروازہ بن کر کے، آج تم بھی اس دروازے کے قریب آ جاؤ گے تو تم بھی فتنوں سے محفوظ ہو جاؤ گے. اب دیکھو یہاں پر یہ ہوا تیسرا حصہ میری گفتگو کی تمہید کے، تیسرا جز پورا ہوا. توجہ ہے آپ کی؟ اب میں نتیجے کی طرف آ رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق ہیں، اور آپ کو فاروق ہونے کا خطاب اللہ نے دیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیا، جبریل نے بشارت دی، مولا علی نے اس کی گواہی دی، اور اس نام کا چرچا آسمانوں میں. تو آپ نے فرق کیسا کیا کہ یہ سارا لقب ہر جگہ فاروق؟ آپ اتنے بڑے فاروق کے شیطان راستہ بدل دے تو آپ کس راستے پر چلے ہیں؟ آپ جہنم کے دروازے پر اور فتنوں کے دروازے پر لگا ہوا تالا ہے کہ آپ کے وجود کی وجہ سے امت فتنوں سے محفوظ رہی. تو وہ کون سے فتنے تھے جن فتنوں پر عمر نے بند باندھا؟ جب ان چیزوں کو ہم سمجھنے کے لیے چلتے ہیں تو آپ کو میں بتاؤں، حیات النبی کا مسئلہ لے لیں، علم غیب رسول علیہ السلام کا مسئلہ لے لیں، 20 رکعت تراویح با جماعت کا مسئلہ لے لیں، 3 طلاق ایک نشست کی واقع ہو جائے اس مسئلے کو لے لیں، متعہ کے حرام ہونے کے مسئلے کو لے لیں، وسیلہ مصطفیٰ اور صالحین کے وسیلے کے جائز ہونے کے مسئلے کو لے لیں، اللہ کے رسول علیہ السلام سے مدد مانگنے کے مسئلے کو لے لیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے مسئلے کو لے لیں، سرکار کے قرب میں اترنے والی رحمتوں کے مسئلے کو لے لیں، ہر نیک عمل اور دعا کے شروع میں اور اخیر میں درود پاک پڑھنے کے مسئلے کو لے لیں. تو ان تمام مسائل میں آپ کو عمر کا رستہ وہی نظر آئے گا جو رستہ اہل سنت و جماعت کا ہے. اب میں اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کے بعد سب سے پہلی چیز تو میں آپ کو ترتیب سے ہی بتاتا چلوں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ کو لگا کہ اب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ تم جاؤ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس اور ان سے کہنا کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کے قریب دفن ہونا چاہتا ہوں، اور عائشہ صدیقہ سے اجازت طلب کرو، اور ہاں
جب ان کے پاس اجازت مانگنے جاؤ تو یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کا پیغام ہے، بلکہ یہ کہنا کہ عمر نے یہ درخواست کی ہے۔ امیر المومنین کا نام نہ لینا اور حکم نہ لینا، درخواست کی ہے عمر نے۔ جب گئے تو کہا کہ ام المومنین حضرت عمر کی یہ درخواست ہے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدموں میں آرام کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ کی اجازت ہو تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے خاص کی تھی، مگر عمر تمہاری خدمات کو دیکھ کر کے میں تمہیں منع نہیں کر سکتی، میری اجازت ہے کہ عمر کو وہاں دفنایا جائے۔ حضرت عمر نے کہا عبداللہ ابن عمر سے اپنے بیٹے سے، بیٹا یہ تو میری حیات ظاہری میں انہوں نے اجازت دی ہے، ایک مرتبہ میرے انتقال کے بعد بھی پوچھ لینا۔ ایک مرتبہ میرے انتقال کے بعد بھی پوچھ لینا۔ بعد میں بھی پوچھا گیا اور انہوں نے اجازت دے دی، لیکن کیا اس سے آپ کو اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ قرب مصطفیٰ میں کوئی خاص بات ہے اس لیے عمر دفن ہونا چاہتے ہیں؟ جی، جن وابیوں کا، خارجیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں کیا رکھا ہوا ہے، یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہو، اور معاذ اللہ انہوں نے کتابوں تک میں یہ فتوے لکھ دیے ہیں کہ معاذ اللہ چار طرف دیوار بند کر کے اسے پیک کر دیا جائے اور مسجد سے الگ کر دیا جائے۔ اور یہاں تک بعض بد نصیبوں نے، خارجیوں نے، جو وہاں کے مفتی ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم پور نور یہاں سے نکال کر کسی اور غیر معروف جگہ پر لے جانا چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا نا، 2-4 سال پہلے ایک بات چلی تھی، تو اس وقت میں نے جگہ جگہ یہ بات کی تھی، آپ کو یاد ہو تو میں اس کو تھوڑا ریپیٹ کر دوں، اور وہ یہ ہیں حضرت نور الدین زنگی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے زمانے میں 2 یہودی صوفیت کے لبادے میں مدینہ آئے، اور وہ اسی پلان سے آئے تھے کہ حضور کا جسد پرنور یہاں سے نکال کر کہیں اور جگہ لے جائیں۔ یہ یہودی اسکیم پہلے سے ہی تھی، اور آج بھی ان کے پالتو وہی کرنا چاہتے ہیں۔ اب بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمیں ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، ہم ان کو حق پر مانیں یا نہ مانیں۔ وہ جو یہودی آئے تھے نا، وہ مسجد نبوی کے قریب ایک حجرہ انہوں نے لیا، اور اتنے عبادت گزار کے رات بھر نمازیں پڑھتے، پورے مدینے میں ان کا شہرہ ہو گیا، یہ بڑے پارسا لوگ ہیں، بڑے عابد و زاہد لوگ ہیں، اور مدینے والوں میں خوب خیرات کرتے ہیں اور صدقہ بانٹتے لوگوں کو۔ اب کرتے کیا، روزانہ رات کو اپنے کمرے میں سے ایک سرنگ انہوں نے کھودی تھی حضور کے مزار کی طرف، اور روزانہ رات کو کھودتے اور بقی شریف میں لے جا کر مٹی ڈال دیتے۔ جب وہ قریب پہنچے نا حضور علیہ السلام کے جسد پرنور سے، تو روزانہ اندر جا کر کھودتے، مٹی باہر لاتے۔ جب قریب کچھ فاصلہ تھا تو اندر سخت کڑاکے کی بجلی آنے لگی اور زمین ہلنے لگی، تو یہ لوگ بھاگ بھاگ کر باہر نکل جاتے کہ اندر کچھ زلزلہ آ رہا ہے، اندر بالکل ایک دم خطرناک حالات بن گئے ہیں۔ اب ادھر وہ روزانہ اندر جاتے کھودنے کے لیے مٹی، مگر باہر آ جاتے۔ ادھر نور الدین زنگی کے خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے، اور سرکار نے کیا فرمایا، انجدنی وانقذنی من ہذین الرجلین الاشقرین، ان 2 بھورے آدمیوں سے مجھے نجات دو، میرا جسم بچاؤ۔ سرکار تو پوری کائنات کے سید و سردار اور مختار ہیں، وہ چاہتے تو جبریل کو بھی بلا لیتے، وہ چاہتے تو کسی کو بھی خدمت پر لگا لیتے، مگر نور الدین زنگی کے عشق کا بھی تو بدلہ چکایا جائے، ان کی خدمت دین پر انہیں بھی تو مشرف کیا جائے۔ نور الدین زنگی آئے، راتوں رات چل پڑے، سفر کر کے مدینہ آئے۔ اب یہ بھی یہاں بھی وہابیوں کو جو انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے
کہ سرکار کے روزے کی نیت سے سفر کرنا حرام ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ تو نور الدین زنگی سے تو پوچھو کہ وہ کس نیت سے مدینہ آ رہے ہیں؟ جنہوں نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے تم ان سے نہیں پوچھ رہے ہو، یہودیوں سے پوچھ رہے ہو؟ آئے اور انہوں نے مشورہ کیا حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ اب یہ دو آدمیوں کو پکڑیں کیسے، کیا طریقہ اپنایا جائے؟ تو آپ کو مشورہ دیا گیا کہ مدینے میں اعلان کر دیا جائے کہ امیر المومنین داد و دہش دینا چاہتے ہیں، انعام دینا چاہتے ہیں، تو سارے مدینے کے لوگ مسجد میں آ جائیں۔ آ گئے لوگ، حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باہر بیٹھے دروازے پر، اور آپ کا خادم جو بھی جاتا ہے اس کو انعام دیتا ہے۔ حضرت نور الدین زنگی اس کو دیکھتے ہیں، حضور نے دکھایا تھا وہ ہے یا نہیں؟ کتنا یقین انہیں ہے حضور کے دکھانے پر۔ یہی یقین بندے کے ایمان کو تازہ رکھتا ہے، اور اسی یقین کو وہابی فتنہ ختم کرنا چاہتا ہے، اور اس فتنے کا دروازہ بھی عمر کے ذریعہ بند ہوگا، چونکہ بات عمر ہی کی تو چل رہی ہے۔ اب دیکھو حضرت نور الدین زنگی دیکھ رہے پوری مسجد خالی ہو گئی مگر وہ دو بھورے آدمی تو نظر ہی نہیں آئے۔ حضرت عمر نے کہا کیا بات ہے؟ اب حضرت نور الدین زنگی لوگوں کو پوچھنے لگے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تو سارے جن جن کے رشتہ دار تھے وہ سب کہتے تھے بھئی نہیں ہمارے تو سارے رشتہ دار آگے کوئی نہیں رہ گیا۔ حضرت نور الدین زنگی بار بار پوچھتے تھے ذرا غور کرو کوئی رہ گیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں دو آدمی ہیں وہ تو خود ہی بہت بانٹتے ہیں، انہیں آپ کی داد و دہش کی ضرورت نہیں، بہت اللہ والے، وہ ہمیشہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ تو آپ کی آنکھیں کھل گئی کہ پکڑ کے لاؤ ان دونوں کو۔ لایا گیا تو وہی تھے جن کی شکلیں حضور نے دکھائی تھی، اور نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دونوں کے سر قلم کر دیے، اور اس وقت آپ نے حضور کے روضہ انور کے ارد گرد پانی آنے تک کا جو زمین کا حصہ تھا وہاں سے شیشہ پلائی ہوئی دیوار کھڑی کر دی حضور کے مزار کے پورے ارد گرد۔ تو یہ تو یہودی بھی تو جانتے تھے، جو نکالنے آئے تھے تو ان کو بھی تو کچھ پتا تھا کہ ان کے آنے سے اس جگہ میں کچھ آ گیا ہے تو اب یہاں سے نکال جائیں، اور یہی سازش یہ سعودی نجدی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ مگر حضرت عمر کا رستہ یہ ہے کہ آپ نے ماں عائشہ صدیقہ سے وہاں دفن ہونے کی اجازت مانگ کر امت کو عقیدہ دیا کہ یہ صرف جنت نہیں ہے، یہاں مالک جنت آرام فرما ہے، ان کے قرب میں رحمتیں ہیں، ان کے قرب میں رب کا قرب ہے، ان کے قرب میں جنت کی بہاریں ہیں۔ تو حضرت عمر کا رستہ یہی ہے کہ جو جگہ رسول اللہ کے جسم پر نور سے قریب ہے وہ جگہ برکت والی ہے، اور یہ عقیدہ سنی مانتا ہے۔ کون مانتا ہے؟ بولو نا آپ۔ سنی مانتا ہے۔ تو ہو گیا نا عمر کے رستے پر شیطان نہیں چلتا۔ اب میں کیوں کہوں کہ کون ہے شیطان؟ عمر نے تو چل کے بتا دیا، اور حضور نے ہمیں کہہ دیا کہ عمر چلے گا تو مومن تو ضرور چلے گا عمر کے پیچھے، مگر شیطان نہیں چلے گا۔ تو ایک یہ ہے حضرت عمر کا طریقہ۔ دوسرا طریقہ جو بہت خوب ہے ایمان کو بڑھانے والا، وہ یہ کہ جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی اور آپ کو دفنایا گیا وہاں پر قرب مصطفیٰ علیہ السلام میں، تو ولید بن عبد الملک کے دور خلافت میں، ولید بن عبد الملک بن مروان کے دور خلافت میں حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی۔ جس حجرے میں یہ تین شخصیتیں مدفون ہیں وہ دیوار گر گئی۔ دیوار گری تو ایک قدم ظاہر ہوا، ایک پاؤں ظاہر ہو گیا، تو لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا قدم شریف ہیں۔ مگر حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، وہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدم کو دیکھا ہوں تو مجھے پتا ہے یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا قدم نہیں، یہ عمر فاروق اعظم کا قدم ہے، اور یہ قدم عمر کا جو ظاہر ہوا تھا
یہ آپ کے وصال اور آپ کی شہادت اور آپ کے دفن کے 70 برس کے بعد آپ کا قدم ظاہر ہوا، اور یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ تو 70 برس کے بعد عمر کا قدم ظاہر ہو کر امت کو یہ بتا رہا ہے کہ صالحین کے جسم زمین میں فنا نہیں ہوتے۔ تو عمر کا رستہ یہی ہے کہ نبیوں کے اور صالحین اولیاء کے جسموں کو بندہ سلامت مانے، یہ عمر کا رستہ ہے۔ اور سرکار فرماتے عمر کے رستے پر شیطان نہیں چل سکے گا۔ تو ہم تو مانتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو سرکار کو جو زندہ اور حیات مانے وہ عمر کے رستے پر، اور جنہوں نے یہ لکھ دیا کہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں معاذ اللہ، تو پھر وہ عمر کا رستہ تو نہیں ہے، وہ شیطان کا رستہ ہے۔ تو عمر نے چل کر کے بتا دیا ہے کہ میں نے فتنوں پر یہ تالے لگا دیے ہیں، تم سمجھتے چلنا، میں نے ان فتنوں کے آگے یہ دروازے کھڑے کر دیے ہیں، تم دیکھتے چلنا، میں ان راہوں پر چل چکا ہوں، تم ان راہوں کو دیکھتے چلنا۔ تو حضرت عمر کا راستہ یہ ہے کہ انبیاء صالحین کے جسم اپنی قبروں میں سلامت رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ وسیلے کو دیکھ لیں تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے لوگوں نے کہا کہ حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، تو حضرت عمر نے کہا کہ لوگوں کو جمع کیا جائے، اور حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کو بلایا گیا، اور حضرت عمر نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، ہم تیرے محبوب کے وسیلے سے بھی دعا کرتے تھے، اور آج تیرے محبوب کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، ہم پر بارش نازل فرما۔ تو نبی کا اور صالحین کا وسیلہ لینا یہ عمر کا رستہ ہے، اور سرکار فرماتے عمر کے رستے پر شیطان نہ چل سکے گا۔ صحابہ کرام تراویح پڑھتے تھے، مگر جماعت کے ساتھ کبھی پڑھتے کبھی نہ پڑھتے، الگ الگ پڑھتے، مگر باضابطہ جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح پر امت کو حضرت عمر نے جمع فرمایا۔ تو 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ عمر کا رستہ ہے، اور اس رستے پر عمر کے بعد شیطان نہ چل سکے گا۔ تو جو غیر مقلد 10 پڑھتے ہیں، 8 پڑھتے ہیں، تو انہیں بتاؤ کہ عمر کا رستہ کون سا ہے؟ جی 3 طلاق کی باری آئے تو غیر مقلدین کہتے یہ تو عمر نے نافذ کیا ہے، حالانکہ یہ دور رسالت کی ہی بات ہے، مگر عمر نے بھی اگر نافذ کیا ہو تو یہ بھی تو حق کا راستہ ہے۔ اور جو غیر مقلد 3 طلاق کو ایک مجلس کی 3 نہیں مانتے، حضرت عمر تو مانتے، اور سرکار فرماتے عمر کا رستہ یہ حق کا راستہ ہے، اور اس راستے پر شیطان نہ چل سکے گا۔ تو اب جو 3 طلاق ایک محفل کی 3 نہیں مانتا وہ عمر کے راستے پر نہیں ہے، اور جو عمر کے راستے پر نہیں ہے سرکار فرماتے وہ شیطان کے راستے پر ہے۔ رافضی شیعہ یہ متع کو بڑی پاکیزہ عبادت مانتے ہیں، پلید لوگ، جی یہ اس کو متع کو میں آپ کو آسان لفظوں میں بتا دوں کہ پیسے دے کر ٹائمپریری کسی سے خواہش پوری کرنا، یعنی زنا، یہ رافضیوں میں بڑی محبوب عبادت ہے، مگر اس متع پر خصوصیت کے ساتھ نافذ اور زور دے کر اس احکام پر عمل کروایا حضرت عمر نے۔ تو متع کے حرام ہونے کا رستہ یہ عمر کا رستہ ہے، اور اس رستے پر شیطان نہ چل سکے گا۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اہل بیت سے پیار یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ آپ نے سیدہ ام کلثوم بنت فاطمہ سے جو نکاح کیا
بخاری شریف میں بھی اور داتا صاحب نے بھی لکھا کہ حضرت عمر نے جس دن نکاح ہوا نا، لوگوں سے کہا، صحابہ کرام کے مجمع نے، الا تہنئونی، لوگوں مجھے مبارکباد کیوں نہیں دیتے ہو؟ آپ کی توجہ ہے کہ میں ختم کر دوں؟ جی تو دھیان دو، ادھر میں کوئی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے مبارکباد کیوں نہیں دیتے؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ کس بات پر مبارکباد دیں؟ کہا اس بات پر کہ میرا نکاح حضرت فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم سے ہو گیا ہے۔ اور پھر حضرت عمر نے کہا میں نے کسی خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے یہ نکاح نہیں کیا، میں نے نسب رسول سے فیض پانے کے لیے یہ نکاح کیا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ ہر نسب قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا مگر میرا نسب قیامت میں بھی چلے گا، تو میں حضور علیہ السلام کے نسب سے فیض پانے کے لیے میں نے نکاح کیا ہے۔ تو یہ ہے عمر کی نظر میں اہل بیت کا مقام۔ اور جب حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں رجسٹر تیار کیا لوگوں کو وظیفے دینے کے لیے، وظیفہ انعام دینے کے لیے، داد و دہش عطا تقسیم کرنے کے لیے، تو حضرت عمر نے رجسٹر میں نام لکھوائے تو پہلا جس خاندان کا نام لکھوایا وہ بنی ہاشم کا لکھوایا۔ اور جب قیصر و کسریٰ فتح ہوئے اور وہاں کی شہزادیاں آئیں کنیز بنا کر، تو حضرت عمر نے کہا یہ بادشاہوں کی بیٹیاں ہیں تو بادشاہ کے بیٹے ہی کے نکاح میں جانی چاہیے۔ اور پھر شہر بانو کا نکاح حضرت امام حسین سے کیا۔ یہ ان کی اہل بیت سے محبت کا معاملہ ہے۔ تو اہل بیت سے محبت کرنا یہ عمر کا رستہ ہے، اور اس رستے پر شیطان نہ چل سکے گا۔ اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے، عقائد حقہ کے حوالے سے اخذ کی جاتی ہیں۔ اگر لوگ جو آج کہہ رہے ہیں نا کہ فتنے بڑے آ گئے ہیں امت میں، تو حضرت عمر نے بھی حضرت حذیفہ سے پوچھا تھا فتنوں کے بارے میں بتاؤ، تو حذیفہ نے کہا تھا کہ یہ دروازہ بند ہے، ابھی فتنے آ نہیں رہے ہیں، تو جو دروازہ بند تھا نا وہاں آ جاؤ، آج بھی تمہیں بھی فتنے نہیں آئیں گے، تم بھی فتنوں سے بچ جاؤ گے، اور اس فتنوں کے آگے بند دروازے کے قریب تم آؤ گے تو وہی عقیدہ اہل سنت ہے، وہی عقیدہ اہل سنت ہے۔ حضرت عمر علم غیب کا رستہ، یہ آخری بات بتا دوں، بخاری شریف میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اور دوسری حدیث میں اس کی شرح میں بھی کہ سرکار فجر کے بعد کھڑے ہوئے تو ظہر تک سرکار نے خطاب کیا، ظہر بعد نماز پڑھا کے پھر منبر پر کھڑے ہوئے عصر تک خطاب کیا، عصر نماز پڑھا کے پھر منبر پر گئے مغرب تک خطاب، یوں سرکار نے عشاء تک خطاب کیا۔ حضرت عمر اور سارے صحابہ کہتے ہیں آسمان میں اڑنے والا قیامت تک کا کوئی پرندہ بھی ایسا نہیں تھا جس کی حضور نے ہمیں خبر نہ دے دی ہو۔ تو قیامت تک کے لیے نبی کا علم ماننا یہ عمر کا رستہ ہے، اور سرکار فرماتے عمر کے رستے پر شیطان نہ چل سکے گا۔ تو ساتھیو، علم غیب کا مسئلہ ہو، حیات النبی کا مسئلہ ہو، وسیلے کا مسئلہ ہو، تراویح با جماعت 20 رکعت کا مسئلہ ہو، 3 طلاق کے نفاذ کا مسئلہ ہو، متع کے حرام ہونے کا مسئلہ ہو، اور پھر دعا میں اول آخر درود پڑھنے کا مسئلہ ہو، ان تمام میں حضرت عمر نے رستہ چل کر کے اہل سنت کو رستہ عطا کر دیا۔ دعا کے بارے میں بھی حضرت عمر نے کہا نا کہ جب دعا معلق رہتی آسمان زمین کے بیچ میں، لوگ ہم سے بہت پوچھتے تم اذان سے پہلے بھی درود پڑھتے ہو بعد میں بھی پڑھتے ہو، تم نماز سے پہلے بھی درود پڑھتے ہو بعد میں بھی پڑھتے، تو عمر سے تو پوچھو کہ عمر کا رستہ کیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ دعا لٹکی ہوئی رہتی ہیں آسمان زمین کے درمیان، اول آخر درود پڑھ لو تو قبول ہو جاتی ہے۔ تو سنی تو عمر کے رستے پر چل رہا ہے جی، اور سرکار فرماتے عمر کے رستے پر شیطان نہیں چل سکتا۔ تو ساتھیو، فتنے یقیناً بڑے ہیں، مگر ان فتنوں پر بند باندھنے والا دروازہ بھی تو ہمارے پاس ہے۔
فتنے بڑے ہیں مگر فتنوں کے آگے جو دروازہ ہے اس دروازے پر لگا ہوا تالا بھی تو ہمارے پاس ہے۔ فتنے بڑے ہیں مگر ہمارے پاس فاروق بھی تو ہیں، تو ہمیں کوئی غم نہیں ہے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، چونکہ ہمارے لیے یہ راہیں روشن ہیں۔ انشاءاللہ ان طریقوں پر چلیں گے تو اس کے لیے رہنمائی ہی رہنمائی ہے۔ حضرت عمر پر جب حملہ ہوا، آپ بے ہوشی کے عالم میں تھے، آپ کو گھر لایا گیا، آپ ہوش میں آئے تو آپ کی ارد گرد جو صحابہ بیٹھے تھے ان سے آپ نے سب سے پہلا کلام یہی کیا کہ تم نے فجر کی نماز ادا کر لی ہے یا نہیں کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ادا کر لی۔ تو حضرت عمر نے کہا میری باقی ہیں، کھڑا نہیں ہو سکتا، میرا چہرہ قبلے کی طرف کر دو، میں بھی نماز فجر ادا کر لیتا ہوں۔ تو اتنے زخموں کے باوجود بھی نماز حضرت عمر نے نہیں چھوڑی۔ اس لیے اے عاشقان عمر، ہماری بھی نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے، چونکہ ایمان ایک پودے کی طرح ہے اور نماز اس پودے کو دیا جانے والا پانی ہے۔ اگر اس ایمان کے پودے کو پانی نہیں دو گے تو یہ پودا سوکھ جائے گا، اس لیے اس پودے کو نماز کا پانی دیتے رہیں گے تو یہ ایمان کا پودا اتنا پھلے گا پھولے گا کہ اس کے پھل بھی تمہیں میٹھے لگیں گے، اس کی خوشبو بھی تمہیں بہت اچھی لگے گی۔ تو اس لیے ہمیں نمازیں بھی ساتھ میں ادا کرنی ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ چند کتابیں ہیں، ایک کتاب ہیں مسلمانوں نے بزدلی نہ سببو، یعنی مسلمان بزدل کیوں بن گیا ہے، اس کے سبب حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے اس کتاب میں لکھے ہیں، گجراتی میں، آپ اس کو خریدیں۔ دوسری کتاب ہے تحفہ نکاح، نکاح کے حوالے سے میاں بیوی کی زندگی خوشحال کیسے ہو سکتی ہے، کہاں کہاں ہم لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور کہاں شرعی رہنمائی ہمیں ملنی چاہیے جو ہم لے نہیں پاتے، اس کتاب میں موجود ہیں۔ اور یہ کتاب بہت اہم ہے، اس کتاب کو خود میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، سیرت رسول عربی، علامہ نور بخش توکلی علیہ الرحمہ کی بہت بہترین اور جامع کتاب ہے۔ گجراتی زبان میں میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ جاتے ہوئے ان کتابوں کو ضرور لے جائیں اور اپنے گھروں کی زینت بنائیں تاکہ آپ بھی پڑھیں اور آپ کے اہل و عیال بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ الرحمن کل بھی میں یہاں موجود رہوں گا اور عشاء کی نماز کے بعد فوراً ہمارا پروگرام شروع ہو جائے گا، اور میری خواہش ہے کہ کل میں انشاءاللہ کردار اہل بیت کے حوالے سے بعض باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اہل بیت کا کردار کیا تھا اور ہمیں ان کے کردار سے کیا نصیحت ملتی ہیں۔ تو آپ عشاء کی نماز ہی میں یہاں آ جائیں اور اس کے بعد شریک رہیں اور اس دعوت کو زیادہ سے زیادہ عام کریں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور اہل بیت اطہار کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام۔